الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. کل جو آخری مطلب بیان ہوا کہ شیخ مصنف کا جو اعتراض تھا صاحب فصول اور صاحب قوانین کے اوپر کہ ایک نے الادل بما ہی ادلہ کو موضوع قرار دیا جو صاحب قوانین ہے، اور صاحب فصول نے اعتراض کرتے ہوئے نہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ الادلہ بنفسها موضوع علم رسول ہے. شیخ مصنف نے کہا کہ دونوں مقبول ہیں، اس لیے کہ بلے خبر واحد کی جو بحثیں ہیں اصول میں جو کہ مفصل بحث ہے، تعادل اور تراجی اور تعارض کی جو بحثیں ہیں، یہ ساری بحثیں تو پھر جو ہے ادلہ سے خارج ہوں گی، اس لیے کہ خبر واحد کو یہ سارے عوارض خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، تعادل اور تراجی میں سے کون سی خبر پر ہم عمل کریں، یہ سب عوارض خبر ہیں، عوارض ادلہ نہیں ہے. اور ہماری بحث علم اصول میں موضوع علم اصول یعنی وہ چیز جس کے عوارض سے بحث ہو، تو حالانکہ یہ سارے عوارض خبر کے عوارض ہیں، ادلہ اربعہ کے عوارض نہیں ہیں. تو وہاں ممکن ہے کوئی اشکال کرے مصنف کے اوپر. شیخنا المصنف ٹھیک ہے، خبر واحد قرآن نہیں ہے، خبر واحد دلیل عقلی نہیں ہے، خبر واحد اجماع نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت ہے، سنت میں داخل ہے، لہذا یہ عوارض سنت ہے، بحث داخل ہو سکتی ہے. شیخ مصنف نے کہا لا، یہ کہاں سنت ہے، یہ خبر زرارہ ہے، اصل سنت قول معصوم کا نام ہے، یہ تو قول زرارہ ہے. یہ اعتراض ہے، لہذا یہ حاکی از سنت ہے، خود سنت نہیں ہے، لہذا یہ بحثیں خارج ہوں. اسی لیے ادلہ اربعہ کو موضوع کہنا درست نہیں ہے، چاہے بانہا دلیلیہ وصف دلیلیت کے ساتھ جیسا صاحب قوانین کہتے ہیں، یا جو ہے صاحب فصول کی رائے، دونوں کی بنا پر درست نہیں. تو وہاں پر شیخ اعظم انصاری نے ایک کوشش پیش کی، محاولہ من قبل شیخ الاعظم الانصاری، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خبر واحد کی بحث تعادل اور تراجی کی بحثیں، کیونکہ تعادل اور تراجی میں بھی دو خبروں کے درمیان تعارض ہے، تو کون سی خبر پر ہم عمل کریں، کون سی خبر حجت ہے، یہ بھی خبر کی ہی بحث ہے حقیقت میں. تو یہ بحثیں ہم سنت کی طرف لوٹا دیں، ارجاع البحث عن الخبر واحد الى السنت، جیسے سنت میں داخل. وہ کیسے سنت کی ہی بحث شمار ہوتی ہے، یہ بھی وہ کیسے، اس لیے کہ ہماری بحث خبر واحد میں یہ ہے کہ جو ہے خبر واحد کی جیسے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یعنی اس بات سنت سے ہم بحث کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ بحث عن سنت سے ہی بحث ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جو ہے یہ خبر واحد کے ذریعے سے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تعارض کی صورت میں کون سی خبر کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ بحث عن السنہ ہے، حقیقت میں ثبوت عن السنہ ہے، لہذا یہ بھی طبعاً داخل ہے سنت کی بحث میں. شیخ اعظم انصاری کی یہ رائے. مصنف نے جواب دیا شیخ المصنف ہماری بحث موضوع علم اصول میں عوارض موضوع سے ہے، موضوع کے اوپر کیا عارض ہوتے ہیں. اما آپ کی جو بحث خبر واحد سے بحث سنت کی اس بات کے لیے، یعنی خود موضوع کی اس بات سے آپ بحث کر رہے ہیں، وہ حالانکہ ہماری بحث مفاد کانہ ناقصہ میں ہے، یعنی کہ ایک شیء مسلم ہے، یعنی سنت میرے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے، نہیں کہ خود اصل اس بات ثبوت سنت سے. لہذا آپ کی بحث مفاد کانہ تامہ میں داخل ہے، اور جو ہمارا مقصود ہے یہاں پر وہ مفاد کانہ ناقصہ ہے، یعنی مفاد کانہ ناقصہ کہ وہاں پر شیء مفروغ عنہ موجود ہے، اس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے. موضوع علم اصول یعنی ما یبحث عن عوارضہ لا عن نفس الموضوع. اور اگر آپ سنت کو نفس موضوع قرار دیں تو اس بات سنت سے بحث یعنی کیا مطلب، نفس موضوع سے بحث ہے، یہ مبادی میں داخل ہو جائے گا، نہیں کہ مسائل علم اصول تمام. یہاں تک شیخ مصنف جس کو رد کی، رد کے بعد لا یقال، بات یہاں تک پہنچی، لا یقال هذا في الثبوت الواقعي واما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصا. یہ لا یقال
کوئی شخص وہاں پر آ گیا ہے جس نے شیخ اعظم انصاری کی حمایت کی، شیخ اعظم انصاری کی حمایت کی کوشش کی ہے، شیخ مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حمایت بھی قبول نہیں۔ وہ کس طرح حمایت کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ یہ جو ایھا شیخ المصنف، یہ حمایت کرنے والے شیخ اعظم انصاری کی حمایت میں نکلنے والا شخص کہتا ہے کہ اے مصنف آپ کی بات درست ہے، کون سی بات کہ یہ مفاد کانی ناقصہ میں داخل ہے، مفاد کانی تامہ ہے، کہ اس بات سنت سے بحث ہے اور اس بات سنت جو ہے مفاد کانی تامہ ہے، اور یہ تو ہمارا مقصود نہیں، ہم تو عوارض سے بات کرتے ہیں، یہ تو اصل موضوع میں داخل ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے ایک لحاظ سے، لیکن ایک لحاظ سے درست نہیں ہے۔ وہ کس لحاظ سے درست ہے آپ کی بات کہ اگر ہم اصل سنت واقعی جو کہ قول معصوم ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہو شیخ اعظم انصاری کی، تو آپ کا اعتراض بجا ہے کہ یہ بحث عن الموضوع ہے، عوارض موضوع سے نہیں ہے۔ لیکن ہماری بحث کس میں ہے؟ ثبوت تعبدی، یعنی وہ چیز، علیکم السلام، وہ چیز جو سنت واقعی سے حاکی ہو اس کی حجیت میں بحث ہے۔ هذه محاولہ من بعض المؤیدین لشیخ اعظم الانصاری، دوبارہ تکرار کروں گا سید کے لیے کیونکہ بحث ابھی ربط ہے، وہ الی آخر تک مبہم رہے گی۔ تو شیخ مصنف ہے، شیخ اعظم انصاری کی رائے، محاولت شیخ اعظم الانصاری کیا تھی آخر میں کہ خبر واحد کی بحثیں، تعادل اور تراجی میں جو خبر سے بحث ہوتی ہے، اس بحث کو ہم اصل سنت کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ لہذا اس کو آپ مصنف کا اعتراض بجا نہیں ہے صاحب فصول کے اوپر یا صاحب قوانین کے اوپر کہ آپ لوگوں کی رائے کے مطابق یہ سارے بحثیں خارج ہوتی ہیں۔ وہ کیسے شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ یہ بحثیں خبر واحد سے جو بحث ہوتی ہے، حقیقت میں خبر واحد کی ذریعے ہم سنت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، نتیجتاً جو خبر واحد کے اوپر عوارض ہے وہ سنت کے اوپر عارض ہوتی ہے، اور یہ خبر واحد سے بحث ہم یعنی حقیقت میں سنت واقعی کی اس بات سے بحث ہے، لہذا سنت سے ہی بحث ہے، لہذا خبر واحد کی بحث کو آپ کیوں خارج مسائل علم اصول قرار دیتے ہیں؟ یہ جو ہے سنت کی بحث ہے اور سنت موضوع علم اصول ہے تمام۔ تو شیخ مصنف کا جواب یہ تھا کہ شیخ الاعظم، استاد الاعظم، آپ کی بات کے مطابق اگر سنت سے ہی بحث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موضوع سے بحث کر رہے ہیں، عوارض سے بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری بحث علم اصول کا موضوع وہ ہے کہ جس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے، عوارض موضوع سے بحث، یہ مسائل علم اصول ہے۔ عوارض موضوع کے اوپر کیا چیزیں وارد ہوتی ہیں، اور آپ خبر واحد کے ذریعے سے خود سنت سے بحث کرتے کہ سنت ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس بات سنت ثبوت سنت خبر واحد، یعنی خود اصل سنت کی ثبوت سے بحث کرتے ہوئے یہ مفاد کا نہیں تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے، یعنی اصل موضوع سے بحث کو مبادی کہا جاتا ہے، مسائل نہیں کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ کا اعتراض بجا نہیں ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے آپ پلٹائیں اس کی طرف، لیکن یہ بحث کہاں داخل ہوگی؟ مبادی میں داخل ہوگی، یعنی خود اصل اس بات سنت، نہ عوارض عن السنت علی السنت، یہ سب بات نہیں۔ تو کوئی شخص وہاں پر حامی اور ناصر آ گیا شیخ اعظم انصاری کا، دفاع کرتے ہوئے کہا کہ شیخنا المصنف، ممکن ہے ہم دفاع کریں شیخ اعظم انصاری سے، لا یقال، شیخ مصنف کیا کہتے ہیں اس طرح حمایت نہ کرو۔ کون سی حمایت؟ حمایت کرنے والا کہتا ہے کہ مصنف آپ کی بات درست ہے کہ یہ شیخ اعظم انصاری کی رائے کے مطابق مبادی میں مسئلہ داخل ہوگا، یعنی موضوع سے ہی بحث ہوگی، عوارض سے نہیں، لیکن یہ کب؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سنت واقعی سے بحث کرتے ہیں، سنت واقعی سے، کہ خبر واحد کے ذریعے سنت واقعی سے بحث ہو تو یہ مفاد کانی تامہ میں داخل ہوگا اور عوارض سے بحث نہیں ہوگی بلکہ اصل موضوع سے بحث ہوگی۔ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کلامنا فی الثبوت التعبدی لا السنہ الواقعیہ، سنت واقعی میں نہیں بلکہ ثبوت تعبدی میں، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو خبر واحد جو حاکی ہے سنت واقعی سے، یہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے؟ سنت تعبدی اس کو کہا جائے، سنت واقعی یعنی اصل قول معصوم، سنت تعبدی یعنی شارع مقدس نے یہ جو زرارہ نے قال ہے اگر بیان کیا ہے اس کو تعبداً میرے اوپر حجت قرار دیا ہے، اس کی حجت ہے بات ہے، واضح ہوگا۔ لہذا یہ پھر مسئلہ اصولی بنے گا، خارج نہیں ہوگا۔ اس بنا پر جب بلے الخبر الواحد حجت، تو یہ حجت خود خبر واحد کے اوپر، اور یہ خبر واحد حجت تعبدی ہے،
تعبدی ہے، سنت واقعی نہیں ہے تائی کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے یہ خود اصل موضوع سے باہر تمام. یہ دیکھیں لا یقال ہذا اشارہ کس کی طرف؟ یہ جو اوپر شیخ مصنف ہے شیخ اعظم نے رجوع البحث کہا نا، بحث کو پلٹا سکتے ہیں ہم اس کی طرف، کہہ رہے کہ ہذا یہ رجوع کی بات کی شیخ اعظم انصاری نے فی الثبوت الواقعی، ثبوت واقعی جو کہ اصلی اس بات سنت واقعی ہے اس میں بات تھی کہ یہ درست نہیں ہے، یہ رجوع غیر مفید کہا نا، رجوع بحث الخبر الواحد الى السنہ غیر مفید کہنا هذا فی السنت الواقعی. مستشکل اس طرح سے کہتا ہے، مصنف رد کر رہا ہے کہ یہ ثبوت واقعی میں آپ کی بات درست ہے شیخ اعظم شیخ مصنف، واما الثبوت التعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث، خبر واحد کی بات تعدل کرائی فہوا یہ ثبوت تعبدی فی الحقیقتی حقیقت میں یکون مفاد کان ناقصہ، کان ناقصہ کے مفاد میں سے، یعنی کیا مطلب؟ السنت الحاکیۃ حجت اولا، حجت اولا یعنی حجیت کو سنت حاکی کے اوپر حمل کر رہے ہیں، یعنی اس بنا پر سنت واقعی مفروغ عنہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کی حجیت میں، بلکہ سنت حاکی جو کہ خبر ہے زرارہ ہے اس کی حجیت سے بحث کرتے ہیں. لہذا جب حجیت سے بحث ہوتی تھی مسائل سے بحث ہے، مبادی سے بحث نہیں. مفاد کانی ناقصہ میں، مفاد کانی ناقصہ کا مطلب یعنی موضوع متحقق ہے اس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے. اما مفاد کانی تامہ اصل موضوع ثبوت موضوع سے ہی بحث ہوئی. یہ سنت واقعی میں ہے آپ کا اعتراض، سنت واقعی میں. اما ہماری بحث سنت تعبدی میں ہے جو کہ مفاد کانی ناقصہ ہے، دوسرے الفاظ میں عوارض سے بحث ہے. ہمارے علماء کے پاس جو ہے یہ خبر واحد ہے اس کے لیے تعبدیت ثابت ہے. خبر واحد یہ حجیت نہیں، حجیت نہیں، جس طرح سے ہاں سنت کہنا اس کو، ہاں تعبدیت ہونا ثابت ہے، سنت تعبدی ہونا. کیونکہ میرا سوال یہ کہ پہلے سے اس کو تعبدی بنا ہے، اگر یہ تعبدی نہیں ہے تو انہوں نے اس کو تعبدی کیسے بنا، اور اگر تعبدی ثابت ہے تو پھر تو یہ اس کی بات چیت پیش کرنے والی. ابھی شیخ مصنف آ رہے ہیں کیونکہ اوپر کیا کہا شیخ نے سب سے پہلے وَهُوَ وَاضِحٌ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مِنْهَا مِنَ السُّنَّةِ هُوَ نَفْسُ قَوْلِ الْمَعْصُومِ. لو کان دو رائے ہیں. جب ہم سنت کہتے ہیں سنت سے مراد سنت واقعی جو کہ خاص ہے، جو کہ قول معصوم کا ہے وہ مراد ہے، یا جب سنت کہا جاتا جو ہے سنت بالمعنی العام جس میں اصل قول معصوم بھی والحاکی، یہ دوسرا استعمال ابھی آنے والا ہے. فَإِنَّهُ يُقال جواب یہ ہے کہ نعم یعنی کیا مطلب ٹھیک ہے، اگر سنت تعبدی میں بات ہو تو یہ مفاد کانی ناقصہ میں داخل ہے، مصنف میں تسلیم کرتا ہوں. لیکنہ مما لا يعرض السنہ، لیکن سنت تعبدی میں الخبر حجتن، یہ حجتن کا جو عارض ہے معروض ہے وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے. یہ حجت کس کے اوپر عارض ہوتی ہے؟ خبر کے اوپر عارض ہوتی ہے، سنت کے اوپر نہیں ہوتی. پھر وہی تکرار کر رہے ہیں مصنف. سنت وہ ہے جو ہماری پہلی صورت میں سنت واقعی، سنت سے مراد قول معصوم ہو، تو خبر واحد میں جو عارض ہے وہ خبر کے اوپر ہوتی ہے، سنت واقعی کے اوپر نہیں ہوتی، سنت تعبدی میں. ٹھیک ہے. مفاد کانی ناقصات نے ثابت کیا، یہ جو ناصر اور حامی ہے شیخ اعظم انصاری کا، وہ کہہ رہا کہ بھئی سنت تعبدی میں بحث مفاد کانی کیا ہے؟ ناقصہ ہے. وہ کیسے؟ الخبر الواحد حجت اولا، حجیت سے بات کرتے ہیں، خود خبر واحد سے نہیں، خبر واحد کی حجیت سے. تو یہ کیا ہے؟ مفاد کانیت ناقصہ ہے، یعنی موضوع یہ خبر واحد میرے پاس ہے لیکن یہ حجت ہے، یعنی ایک محمول سے بات ہوتی ہے، یہ مسائل میں داخل ہے، یہ حمایت کرنے والا. تو مصنف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ خود بذات خود ایک مسئلہ مفاد کانی ناقصہ ہے، لیکن یہاں پر جو محمول ہے وہ سنت پر حمل نہیں ہو رہا، خبر واحد کے اوپر. وہی تکرار کر رہے ہیں، یہ حاکی یعنی سننا ہے، خود سنت نہیں ہے. لا يعرض سنہ، یہ سنت پر عارض نہیں ہو رہا، بل الخبر الحاکی لہا، بل يعرض، اس طرح سے پڑھے، بل يعرض على الخبر الحاکی لہا لسنہ. مولانا یہ سنت سے ہی خارج ہے. تمام شو مصنف اس پر زور دیتے ہیں. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكي به بالخبر. تعبد کو ثابت کرنا
یعنی کیا مطلب؟ یہ یرجع الی وجوب العمل، عمل کرنا واجب ہے، علی طبق الخبر، خبر کے مطابق، جیسا کہ سنت المحکیہ، وہ سنت جس کی حکایت کی جاتی ہے بھی خبر کے ذریعے سے۔ سنت تعبدی سے مراد ہے کہ جس طرح سے اصل قول معصوم پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح اس سنت تعبدی میں جو خبر ہے ضرورت ہے کہ اس پر بھی عمل کرنا واجب، بس مقام عمل میں دونوں ایک ہی ہے۔ وَهَذَا، یہ ثبوت تعبدی، من عوارض الخبر، خبر کے عوارض میں سے، لا عوارضها، لا عوارض السنت، سنت کے عوارض میں سے نہیں تمام، لیکن جو اصل سنت واقعی ہے اس کی حجیت اور عدم حجیت میں بحث ہے ہی نہیں تمام، وہ تو اصل قول معصوم کی حجیت میں کسی کو اختلاف نہیں، بحث سنت تعبدی میں کما لا يخفى۔ وبالجملہ خلاصہ کیا ہے؟ الثبوت الواقعی، مصنف کا اشکال شیخ اعظم انصاری کے اوپر، الثبوت الواقعی، شیخ اعظم انصاری آپ نے کہا کہ خبر واحد کے ذریعے ہم خود سنت سے ہی بحث کرتے ہیں، لہذا یہ بھی بحث یعنی سنت ہے، کہہ رہے کہ ثبوت واقعی جو آپ کی بحث سنت سے، لیس من العوارض، یہ عوارض میں سے نہیں ہے بلکہ اصل الموضوع سے بحث ہے، اور اصل موضوع سے بحث کو اصطلاحاً مبادی کہا جاتا ہے، مسائل نہیں کہا جاتا ہے۔ والتعبدی، اما سنت تعبدی کا آپ بات کریں تو وَإِن كَانَ مِنْهَا مِنَ السُنَّةِ، بلے من العوارض، احسنتم، وَإِن كَانَ مِنَ العوارض إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلسُنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَارِضًا لِلسُنَّةِ، سنت کے لیے عارض نہیں ہے، بل للخبر، بلکہ یہ عارض کس کے لیے؟ خبر کے لیے ہے۔ فتأمل جیداً، خلاصۃ الکلام، اگر اس بحث کو آپ خبر واحد کی بحث یا تعادل و تراجی میں ای الخبرین یعمل بھی، اس بحث کو اگر آپ لے کر جائیں سنت سے ہی بحث سے، اصل میں اس بات سنت سے ہم بحث کرتے تو اس بات سنت سے بحث موضوعی ولیس عارضی، عوارض سے بحث نہیں، اصل موضوع سے بحث، اور یہ محل کلام سے خارج ہے، یہ تو مبادی میں داخل، مسائل میں داخل ہے ہی نہیں، وہی اشکال برقرار رہے گا، اکثر مسائل خارج ہوں گے، علم اصول کی شمار نہیں ہوں گے، وہ مبادی شمار۔ اگر سنت تعبدی مراد لے لیں تو ٹھیک ہے، مفاد ناقصہ ہے وہاں پر، لیکن یہ مسئلہ عارض علی الخبر ہے، عارض علی الموضوع نہیں ہے، اور ہم عوارض موضوع سے بات کرتے ہیں، اور یہ عوارض خبر ہے اور سنت میں داخل نہیں ہے خبر، تمام۔ وَأَمَّا، یہاں سے اب سید آپ نے جو سوال کیا، سب سے اوپر والی عبارت کیا تھی؟ رب دے، ابھی عبارت کے ساتھ، وَهُوَ وَاضِحٌ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مِنْهَا هُوَ نَفْسُ قَوْلِ الْمَعْصُومِ، وَهُوَ واضح، میرا جو اعتراض ہے صاحب فصول اور صاحب قوانین کے اوپر، کہ ایک نے کہا کہ الادلہ بما ہی ادلہ صاحب قوانین، صاحب فصول نے کہا کہ جو ہے الادلہ ہی نفسها موضوع، اس بنا پر میرا اعتراض یہ تھا کہ بھئی کئی مباحث خبر واحد کی بات سے، تعادل و ترجیح کی بات سے، یہ ساری باتیں خارج ہوں گی، یہ میرا اعتراض تھا۔ مصنف کے آپ اب یہاں پر آپ اعتراض کریں کس طرح سے خارج کیے؟ تو خبر بھلے یہ بات آیا سنت میں داخل نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ مصنف کا جواب کیا تھا؟ یہ میرا اشکال، یہاں سے یہ میرا اشکال بالکل واضح ہے، اگر سنت سے مراد سنت واقعی اور خبر سنت واقعی نہیں ہے، تعادل و تراجی میں جس خبر سے بات کرتے ہیں وہ سنت واقعی نہیں، لو کان المراد، سنت سے مراد سنت واقعی ہو تو یہ میرا اشکال بالکل واضح ہے، یہ ایک صورت لو کان، واما اذا کان المراد، لیکن سنت سے مراد یہ نہ ہو، سنت واقعی نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ بل واما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها حكاية السنة، سنت سے مراد ما، وہ سنت مراد ہے کہ یعم، جو شامل کرے حکایتها، سنت واقعی کو حکایت کرنے والی خبر کو بھی، عام حاکی، تو فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها بين قوسين جولي لا يخص الأدلة بل يعم غيرها۔ مشکل ایک اور اعتراض کو لے کر آئے شیخ مصنف، لیکن یہ اعتراض اس قدر مضبوط اعتراض نہیں ہے کہ اگر سنت سے مراد سنت عام ہو، حاکی و واقعی دونوں کو شامل کرے، تو یہاں پر کیا مشکلیں پیش آ جائے گی؟ فإلا أن البحث فی تلک المباحث، بحث ان مباحث میں، کون سی مباحث میں؟ خبر واحد کی بحث ہے، تعادل و تراجی، تعارض کی بحثوں میں،
وَإِن كَانَ بحث کی طرف وَإِن كَانَ الْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِ السُنَّةِ احوال سنت سے ہی بحث ہوگی، یعنی عوارض سے ہی بحث ہوگی، بِهَذَا الْمَعْنَى، اس معنی میں. کون سا معنی ہے؟ جو دوسرا معنی ہے. ہاں، عوارض سے ہی بحث ہوگی. میں تسلیم کرتا ہوں. شیخ مصنف کیا کہتے ہیں؟ سنت سے مراد سنت عام ہو تو جو خبر واحد کی بحث ہو یا تعدل و تراجی، ان سب میں عوارض سے ہی بحث ہے. خود اصل یعنی مفاد کا نہیں ناقص سے بحث ہے. ٹھیک ہے، تسلیم کرتا ہوں. لیکن ایک مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ اللہ. یہاں سے آگے یہ مشکل بیان. اس مشکل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عارض سنت کے اوپر حمل ہو رہا ہے، وہ عارض اور سنت کے درمیان جو واسطہ ہے، ابھی بحث وہ واسطے کی آ رہی ہے، یہ واسطہ عام ہے اور خارج ہے، سنت میں داخل نہیں ہے وہ واسطہ. اور ہم نے بیان کیا ہے مشہور کے مطابق. ہاں، خود مصنف کی رائے تو ٹھیک ہے، یہاں سے آگے مشہور کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ مشہور اصولین نہیں مانتے. اپنی رائے کے مطابق وہ بھی ذاتی ہے. 8-9 عوارض بیان کیے تھے نا ہم نے، اور 8 عوارض میں صرف ایک واسطہ فی العروض جو کہ مجاز ہے اس کو خارج کیا، باقی سب کو ذاتی شمار کیا، یعنی حمل حقیقی ہے. کوئی مشکل نہیں ہمارے پاس، بحث ہوگی اصول میں سب سے کہا. لیکن مشہور نے ان 8 میں بلے 7 کو جو ہے، بلے 3 کو عارض غریب کہا ہے. عوارض غریب ہے، حقیقی نہیں ہے، عوارض غریبہ ہے. ان عوارض غریبہ میں سے ایک قسم یہ بیان ہوئی تھی کہ اگر واسطہ موضوع سے عام ہو اور خارج ہو تو یہ عارض غریب ہے. یہ اشکال یہاں پر لے کر آ رہا ہے مصنف. اصل خلاصہ یہ ہے کہ مشکل یہاں پر یہ ہے کہ جو مسئلہ جو عارض حمل ہو رہا ہے وہ واسطہ عام کے ذریعے سے ہے، یعنی خود سنت پر بھی حمل ہو سکتا ہے، سنت کے غیر پر بھی حمل ہو سکتا ہے. واسطہ عام ہے، لہٰذا یہ خاص نہیں. اما صرف سنت کا جو تذکرہ کیا ہے، چونکہ سنت کی اہمیت کی وجہ سے تذکرہ کیا ہے، لیکن واسطہ عام ہے. یہاں پر یہ مشکل پیش آ سکتی ہے. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها مسائل السنة مثلا كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها من غير مباحث الالفاظ، اجماع وغیرہ. اس طرح کی جو بحثیں ہیں، مباحث اوامر، مباحث ظہور امر فی الوجوب، یہ لا يخص الادلہ. یہ لا يخص کے اندر جو ضمیر ہے وہ کہاں پلٹتی ہے؟ الا ان البحث، اوپر جو بحث ہے کئی مسائل میں سنت کے، یہ لا يخص الادلہ، ادلہ اربعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ بحث، بل یعم غیرها، غیر الادلہ، غیر ادلہ کو بھی یہ بحث شامل کرتے. میں مثال دے دوں گا بعد میں. لیکن وَإِن كَانَ الْمُهِمُّ، اگرچہ مہم کیا ہوگا؟ معرفت احوال خصوصها، خصوص ادلہ کے الفاظ کو سمجھنا مقصود ہے، لیکن یہ بحث ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام ہے. کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے. مثلا وہ کیسے؟ النهي يدل على الفساد، على الحرمة. الامر يدل على الوجوب. النهي يدل على الحرمة، یہاں پر حرمت عارض ہے، نہیں معروض ہے، موضوع ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جو حرمت کا حمل ہے نہیں کے اوپر، یہ ایک واسطے کے ذریعے سے ہے، اور وہ واسطہ عام ہے اس نہیں سے جو سنت میں وارد ہوئی ہے. بھائی جب ہم مباحث الفاظ میں نہیں ظہور رکھتی ہے، حرمت میں امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، تو آیا فقط وہ امر ہے جو سنت میں وارد ہوا ہے حدیث میں، یا مطلق اوامر ہے؟ مطلق اوامر ہے قطعا. نواہی کی بحث صرف سنت والے نواہی نہیں ہے، قرآن میں جو نہیں آئی اس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اوامر عرفی، اوامر مولوی سب کو شامل ہے. شیخ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واسطہ ہے یہاں پر، النہی یدل علی الحرمہ بواسطہ دلالت النہی، یہ جو نہیں دلالت کرتی ہے حرمت کے اوپر، اسی لیے یہ جو نہیں خاص جو سنت میں وارد ہوئی ہے یہ ظہور رکھتی ہے کس چیز میں؟ حرمت میں. یعنی هناك دلالة النهي الذي هو أعم من دلالة النهي الذي موجود في السنة.
ایک اطلاقاً سب سے پہلے میں عمومی طور پر کیا کرتا ہوں گا، النہی بما ہوا نہیں، چاہے قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، کلام مولا ہے، عرفی میں ہو، هذا النہی موضوع للمنع للحرم مثلا. تو اس عموم سے استفادہ کرتے ہوئے میں کیا ثابت کرتا ہوں علم اصول میں، اوامر نواہی کی بحث میں، النہی ببرکت بأن النہی فی الاصل وفی اللغة موضوع لهذا المعنى لهذا ظاہر فی الحرمہ. لیکن پھر جو ہے آپ خصوصی طور پر سنت سے کیوں بحث کرتے ہیں اصول وغیرہ میں؟ للأہمیت، لأہمیت القرآن، لأہمیت السنة، لأن الأحکام الشرعية متوقفة على هذه، اس باب سے. لہذا إلا أن البحث في غير واحد من مسائل السنة، کئی ایسے مسائل میں سنت کے جیسے کہ مباحث الفاظ ہے، وجملة من غیر مباحث الفاظ لا يخص الأدلة، ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ظواہر، حجیت الظواہر کی بحث ہے کہ نہیں مشاہد میں؟ حجیت الظواہر ليس هذه الظواہر مختصة بالقرآن الكريم او بالسنة، مطلق الظواہر. عام کلام میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، میرا کلام تو ایک ظاہر ہے، هذا الظاہر حجہ ولا مطلق ظواہر سے بحث ہوتی ہے، یہ بحث خاص نہیں ہے ادلہ اربعہ کی. بھلے بھلے مباحث الفاظ جو کہ سنت میں، مثلا سنت میں کیا مباحث الفاظ ہیں؟ سنت میں اوامر ہیں، نواہی ہے، اخلاقیات ہیں، جو کچھ بیان مولا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، وہ ظہور عام ہے، چاہے سنت میں وہ امر ہو یا کلام عرفی میں امر ہو، تمام. لہذا یہ بحث خاص نہیں کس کے ساتھ؟ ادلہ کے ساتھ. بل یعم غیر الادلہ الاربعہ. قرآن نہیں ہو، مثلا کسی نے کوئی بات کی، خطیب ہو وہ گفتگو کر رہا ہے، رئیس الدولہ، رئیس الوزراء گفتگو کر رہا ہے، اسی کی گفتگو سے ظاہر کلام سے قانون بنتا ہے. تمام ظواہر مطلق. وإن كان المهم معرفة أحوال خصوص الأدلة كما لا يخفى، لیکن یہ کوئی بلے یعنی اس بنا پر شیخ استاد کا یہاں پر ایک تعلیق ہے زبردست کہ ٹھیک ہے اس صورت میں تسلیم کرتا ہوں کہ سنت بمعنی العام ہو تو عوارض سے ہی بحث ہوگی، یعنی موضوعات سے ہی بحث ہے، موضوعات کے عوارض سے بحث ہے. لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ چونکہ یہ عوارض کیا ہے یہاں پر عام ہے، بحث خاص نہیں ہوگی، پھر ادلہ کے ساتھ، ادلہ سے بھی کیا ہے سارے امور جو کہ ادلہ کے علاوہ ان سے بھی بحث ہو. بحث کا عام ہونا اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے کہ یہ مسائل علم اصول سے خارج ہو. مصنف کا اصل مطلب یہ ہے نا، اصل اشکال یہاں پر ہے کہ اگر ہم سنت سے مراد یہ لے لیں تو یہ مسائل علم اصول سے خارج ہوتے ہیں، سنت واقعی لے لے تو علم اصول سے خبر واحد کی بحث سے خارج ہوتی ہے. مباحث تعادل و تراجع مسائل علم اصول سے خارج ہوتے ہیں، سنت واقعی مراد لے لیں کیونکہ یہ موضوع سے بحث ہے. لیکن سنت بمعنی العام لے لیں تو عوارض سے تو بحث سے ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ پھر خاص نہیں ہوگا علم اصول کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بحث عام ہے، ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ سوال یہ شیخ المصنف ٹھیک ہے یہ بحث عام ہو تو کیا عام ہونے سے وہ جو مباحث سنت ہے جو کہ سنت کے ساتھ ہی خاص بحث وہ خارج ہوتے ہیں علم اصول سے؟ جو بھی ہو آپ عام کہیں لا ٹھیک ہے عام ہے، لیکن وہ مباحث مسائل علم اصول میں داخل رہیں گے. لہذا آپ کا جو مبنا تھا کہ فلان کہنے سے فلان قول کے قانے ہونے سے کئی مسائل علم اصول سے خارج ہوتے ہیں، یہ اشکال یہاں نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بحث عام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، البحث عام ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ظواہر کی بحث ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہیں کی بحث صرف اس نہیں سے خاص نہیں ہے جو کہ کلام معصوم میں وارد ہو. اس بحث کے عام ہونے سے خبر واحد کی بحثیں علم اصول کی بحث مسائل سے خارج نہیں ہوتی. لہذا شیخ مصنف کا یہ اعتراض اتنا کوئی قوی اعتراض نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.